کیا جو ہمیں خواب آئے ہیں ان سب کی تعبیر ہوتی ہے؟ خواب یہ تھا کہ جو ملکہ ہیں زبیدہ، ان کی شرمگار سے انسان، چرند پرند، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں؟ ایک حادثہ ہوا جس میں میرے اوپر جادو ہوا تھا، آواز بند ہوئی۔ جادو میرے اوپر کوئی کر کے دکھائے، نہیں ہوتا میرے اوپر۔ استاد جی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کریں، جب اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تھا تو آپ پہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، پانی کو میاں بیوی دونوں پئیں اور ساتھ میں ملاپ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فضل فرماتی ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اب جس نوجوان نے دیکھا ہے اس کے دل میں وہ خوبصورت لڑکی بس گئی ہے، وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور جا کے بندش لگوا دے۔ وظیفہ بتا دیں کہ قرض سے جان چھوٹ جائے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں۔ موبائل کو ہم سارا دن دے لیتے ہیں لیکن عبادت کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے۔ امتحان میں، پیپرز میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، جیسے ہی مرے گا جنت کے اندر اللہ داخل فرما دیں گے۔ نوکریاں نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تسبیح لے لیں، کسی بھی وقت 11 تسبیحیں پڑھنی ہے، اللہ مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتے۔ اس کمرے میں کیا جنات موجود ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور حضرت ام فضل کی گود میں آ گیا۔ ایک بندہ اگر اپنی ویڈیو کے اوپر گانا لگاتا ہے اور گانا لگا کے اسے اپلوڈ کرتا ہے، اس کو کمنٹ کرنے والا، اس کو شیئر کرنے والا، مطلب اس کی جو حوصلہ افزائی کرے گا وہ اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو علی حیدر پوڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم نے اسپیشل ٹائم لیا ہے پاکستان کے معروف روحانی معالج جناب مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے، اور ان سے بہت سے موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، وہ موضوعات جو کہ ڈیلی بیسز کے اوپر ہماری پاکستانی جتنی بھی کمیونٹی ہے اس کا سوال جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ روحانی معالج ہیں تو آپ کو ایسے ایسے وظائف یہ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں جن سے ہر مشکل کا جو ہے آسان حل نکل آتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب سے اور آپ کے سوالات جو آپ نے ہمیں مختلف کومنٹس میں بتائے تھے انہی کا جواب جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ غالباً آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے بڑا قیمتی ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات ہم نے دیکھے اور مفتی حضرات بھی ہم نے دیکھے، مولوی حضرات بھی ہم نے دیکھے، اکثر اوقات جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے یہ مائنڈ میں آیا کہ میں روحانی معالج کی طرف جاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، جو بندہ علم دین پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے، اور ہر بندہ اپنے حساب سے دین کا کام کر رہا ہے۔ تدریس کی صورت میں کر رہا ہے، قرآن پاک کی ترویج کی صورت میں کر رہا ہے، اشاعت کی صورت میں کر رہا ہے، تبلیغ کی صورت میں کر رہا ہے، جہاد کی صورت میں کر رہا ہے۔ ہر شعبے پہ ہر بندہ اپنے حساب سے دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو شعبہ ہے عملیات کا، روحانی علاج کا، یہ ایک ایسا شعبہ ہے، بے شک باقی شعبہ جات کے اندر بھی 2 نمبریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر عملیات کے حوالے سے بات کی جائے تو باقیوں کی بانسبت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اس کا علاج چل رہا ہو، اسے ہاسپٹل میں جانا پڑے، تو جو مریض ہے وہ خود آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور جو مریض کے ساتھ اوپر دیکھ بھال والے ہوتے ہیں وہ بھی آدھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، دیکھ سن کے تجربہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عملیات کے حوالے سے ایک حادثہ ہوا جس میں میرے اوپر جادو ہوا تھا، آواز بند ہوئی، اس کے علاج کے سلسلے میں در در جانا پڑا، میڈیکلی علاج بھی کروایا، روحانی علاج بھی کروایا،
عاملین سے بھی ملے تو ہر ایک سے نیا تجربہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے شفا عطا فرمائی، اچھے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو خوف خدا رکھتے ہیں، آخرت پہ جن کا یقین ہے، جی جی رہنمائی کی گئی، انہوں نے بھی علاج کیا، ہم نے بھی کوشش کی، اللہ نے شفا دی۔ تب یہ نیت کی تھی کہ اس کام کو سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لوگوں کو اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ عمل غلط ہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے دین کے کام کی، تو الحمدللہ ہم اسے بھی دین کا کام سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں کی نظروں میں ہے مدرسہ میں، مسجد میں تدریس کا کام کرنا، امامت خطابت کرنا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جاری اور ساری ہے۔ اچھا سر، اکثر اوقات خوابوں کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں خواب آیا، مجھے فلاں خواب آیا، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا جو ہمیں خواب آئے ہیں ان سب کی تعبیر ہوتی ہے؟ دیکھیں بھائی، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی خواب ہوتے ہیں، اور ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایک قسم ان کی ہے نفسانی خواب۔ جو رحمانی خواب ہوتے ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، 40واں حصہ نبوت کا خواب کو کہا گیا ہے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے جو ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اور ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کا کام ہے انسان کو گمراہ کرنا۔ وہ سویا ہوا ہے تو اس نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں، وہ جاگ رہا ہے تو اس نے کوشش کرنی ہے کہ میں اسے گمراہ کروں۔ تو سوتے ہوئے بھی شیاطین انسان کو ڈراتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم خواب کی ہوتی ہے وہ نفسانی خواب ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، انسان سارا دن جو کام کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، جس طرح کا شغل اختیار کرتا ہے، جب سوتا ہے تو وہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا ڈراؤنا خواب آئے، یہ بھی دو صورتوں پہ ہوتا ہے نا، ایک تو بندہ کوئی ڈرانی مووی دیکھ کے سو گیا، ڈرانی بات سن کے سو گیا، کہانی سن کے سو گیا، کہانی ڈرانی پڑھ کے سو گیا، تو ظاہری بات ہے اس کے دماغ میں وہی چلے گی اور وہ ڈر جائے گا۔ اور دوسرا شیاطین بھی خواب میں آ کے انسان کو ڈراتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈراؤنا برا گندا خواب آئے تو وہ اپنی بائیں طرف تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، اس سے نجات مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ اچھا سر، اکثر اوقات میں نے لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا کہ میں نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، یا خواب میں سانپ کو کسی کو ڈستے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوتی؟ جی، تعبیر الرؤیا ایک کتاب ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، انہوں نے اس کے اندر درج کیا ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ اب خواب میں سانپ کس طرح پیش آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اگر تو وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو حفاظت میں لے آئیں کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے۔ اگر کسی کو پہنچا رہا ہے تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ بیسیکلی خواب کے اندر سانپ کو دیکھنا یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اگر ہمیں سانپ نظر آتا ہے اس کی کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اگر ہم نے دشمن سے بچنا ہے تو کس طرح سے بچیں؟ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر خواب آیا ہے برا، گندا، ڈراؤنا، بھیانک، اور میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صورت بھیانک ہوتی ہے لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ صورت بھیانک ہوتی ہے، ڈراؤنی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، اچھا، لیکن اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں کہ دیکھیں ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ اگر ڈرونا خواب آیا تو عام ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کچھ برا ہونے والا ہے،
اگر اچھا ہم نے خواب دیکھ لیا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار بڑا اچھا خواب ہے، مطلب کہ ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میں آپ تھوڑی سی الٹ بات کر رہے میں نا 2 مثالیں دیتا ہوں، ہیں۔ امید ہے آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی اور ناظرین سامعین کو بھی آ جائے گی۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، بہت اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا۔ اس کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے محل کے اندر 500 قرآن کی حفاظ اور قاریہ جو ہے وہ ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی، اور ان کے گھر کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ ملکہ کے ذمے ہوتا تھا۔ سبحان۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، میں اختصار پہ اس نقطے پہ آ رہا ہوں جو پوچھا گیا ہے۔ جی جی۔ ملکہ کو ایک خواب آیا، اٹھی، اپنی خادمہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ امام ابن سیرین اس وقت حیات تھے اور تعبیر الرؤیا کا امام انہیں کہا جاتا ہے، جو ان سے تعبیر پوچھ کے آؤ اس خواب کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے کہ یہ خواب کس کو آیا ہے، کیونکہ خواب کی صورت ہی ایسی تھی۔ اچھا خواب بتائے نا۔ خواب یہ تھا کہ جو ملکہ ہیں زبیدہ، ان کی شرمگار سے انسان، چرند پرند، نباتات، جمادات، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیسی صورت ہے اس کی؟ ایسی صورت ہے اور یہ ایسا عجیب خواب ہے، صورت ہے۔ ایسا خواب ہے کہ اس کو مطلب کوئی بندہ کسی کو بتانا نہیں چاہے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام نہیں لینا، کس کو آیا ہے، بس ان سے تعبیر پوچھنی ہے۔ خادمہ گئی امام صاحب کے پاس، تو امام صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ خواب آیا کس کو ہے؟ وہ خادمہ کہنے لگی مجھے آیا ہے۔ کہنے لگے اٹھ جا، تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا۔ وہ واپس آئی محل میں، اس نے ملکہ سے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ پہلے بتاؤ کس کو آیا ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بتا۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ ہاں ان کو یہ خواب آ سکتا۔ اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ تعبیر امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ ان سے ایسا کام لے گا جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند، نباتات، جمادات، ہر چیز فائدہ اٹھائے۔ یہ خواب تھا، تعبیر انہوں نے بتا دی۔ اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا۔ حاجیوں کے لیے پانی کی کمی تھی، جب وہ مزدلفہ عرفات کی طرف جاتے تھے تو وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، ملکہ زبیدہ نے نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ کے نام سے۔ پھر اس سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا، چرندوں پرندوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک خواب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام فضل، ان کو خواب آیا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور حضرت ام فضل کی گود میں آ گیا۔ خواب دیکھا، گھبرائی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں نے یہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا، میری نسل، میری اولاد آپ کی گود میں کھیلے گی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ حضرت ام فضل کی گود میں کھیلے تھے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ اکثر اوقات ہمیں خواب آتے ہیں جس میں ہم ڈر جاتے ہیں، لگتا ہے کہ میری موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ عام طور پہ مشہور ہے، جب ہم چھوٹے تھے تب یہ بات ہوتی تھی کہ اگر کسی کو نظر آتا تھا کہ وہ خواب میں مر گیا ہے تو وہ کسی کو بتاتا تھا تو اسے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ جہاں تک بات کی جائے تعبیر کی، حقیقت کی، تو وہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ جس کو خواب آیا ہے اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ معاشی طور پہ تنگ ہے اور اسے موت آ گئی ہے خواب کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کی معاشی تنگی کو ختم کر دیں گے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے تو خواب کے اندر جو اسے موت اس کی دکھائی گئی ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ اس الجھن اور تنگی سے تمہیں نکالنے لگے۔ یہ اس چیز کا کیا خواب اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ خواب اچھے اور برے کس طرح سے؟ دیکھیں، اگر کوئی خواب انسان کو اکسا رہا ہے، غلطی کی طرف لے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ خواب برا ہے۔ جس خواب کے اندر اسے بشارت دی جا رہی ہے، جس خواب کے اندر اسے حوصلہ دیا جا رہا ہے، اسے کامیابی دکھائی جا رہی ہے، تو وہ خواب اس کے لیے بہترین خواب ہے۔ نیکی اور برائی، اس کی تمیز کرنا تو آسان ہے، مرد عورت میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ تمیز کی جا سکتی ہے، اور اعمال خوابوں کے اندر بھی بڑی آسانی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کام برا ہے یا اچھا ہے۔
ایسے ہی خواب اگر کسی کو آتا ہے تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے. اگر خواب کے اندر اسے ڈرایا جا رہا ہے تو یقیناً یہ خواب برا ہے. اسی لیے تلقین کی گئی ہے کہ جب آنکھ کھلے اس طرح کا ڈراؤنا بھیانک خواب دیکھو تو بائیں طرف پھونک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. دوسری بات ہماری درمیان میں رہ گئی کہ اگر کسی کو برا خواب آ گیا ہے جی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی ہو، اس کی تعبیر اس طرح نہ ہو جس طرح کے ہمیں خواب آیا ہے، پھر اس کے ساتھ نا اہتمام کر لیا جائے صدقے کا. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بالکل. اللہ کے غصے کو اللہ کی رحمت میں بدل دیتا ہے صدقہ. اللہ کا غصے کو اگر کوئی چیز جلد ٹھنڈا کرنے والی ہے تو وہ صدقہ ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق اگر کسی کو برا خواب آیا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق وہ صدقہ کر دے. اگر کوئی مصیبت بلا آ رہی ہوگی تو اللہ اس کو ٹال دے. جنات کے بارے میں بہت سے سوال بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اور یہاں پہ ایک سمپل سی لوگوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ پوچھوں گا، کیا جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں؟ اس وقت روئے زمین پہ جہاں انسان بس رہے ہیں وہیں جنات بھی بس رہے ہیں، اور وہ ہمارے ارد گرد آس پاس ہی ہوتے ہیں. جس طرح ہم مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں. ہم سے حساب و کتاب ہوگا اسی طرح جنات سے بھی حساب و کتاب ہوگا. جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے ہیں. جس طرح انسانوں میں خوشیاں غمیاں ہوتی ہیں اسی طرح جنات میں بھی خوشیاں غمیاں ہیں. جس طرح انسان اپنے تہوار مناتے ہیں اسی طرح جنات بھی اپنے تہوار مناتے ہیں. مکمل طور پہ وہ مکلف ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر کسی سے قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو وہ انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ جنات ہیں. ان سے مکمل طور پہ پوچھ گچھ ہوگی ہر عمل کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے سینگ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ پورا لو. یہ ایک اس کے اوپر جو زیادتی ہوئی ہوگی. لیکن انسان اور جنات یہ ہر قدم پہ ان سے پوچھا جائے گا. ہر اچھائی اور ہر برائی کے متعلق ان سے حساب و کتاب ہوگا. ہر برائی کا انہیں ہر لمحے کا ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، ہر برائی کی سزا ملے گی. باقی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ جنات اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جنات کو ان کی اصلی حالت میں انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، ان کو اختیار ہے کسی کی بھی شکل اختیار کر لیں تو وہ شکلیں تبدیل کر کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتے. یہ اللہ نے فرق رکھا. سر جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں اس کمرے میں کیا جنات موجود ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں. ایک تو جنات کا مریض ہے نا، اس کے ساتھ جنات ہیں. ایک جادو کا مریض ہوتا ہے، جادو جنات کے ذریعے کیا گیا ہوتا ہے. دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، جنات والا بھی ہوتا ہے. تو جب ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں تو بہت سارے جنات کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. مریض آیا اس کے ساتھ آ گئے، کوئی عامل آیا اس کے ساتھ آ گئے، رہنا چاہتے ہیں وہ رہ لیتے ہیں. باقی یہ تفصیل جو آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ، عاملین بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، موجود ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ان کی اصلی حالت میں. ہاں شکل چینج کر کے آئیں گے پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اوپر ایک پردہ لگایا ہوا ہے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے پھر ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. وہ اللہ رب العزت کی ذات جب چاہتی ہیں ہٹا بھی دیتی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یہ جنات نظر آ رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مریض ڈرا سہما ہوتا ہے، جب ہم علاج کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہے. غالباً کسی اور کی شکل میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اسے نقل.
کسی قریبی رشتہ دار کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے؟ مکمل اختیار ہے جنات کو، کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں مجھے دیکھے گا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی وہ سب کی شکل اختیار کر لے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، جنات سے حفاظت کے لیے کوئی دعا بتائیں، دعا بتائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جنات کا سایہ ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ دیکھیں میں نا ایک واقعہ، ایک مثال، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو جتنی زیادہ چھوڑتا ہے وہ اتنا زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے، اور چھوڑتا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ کبھی بھی چھوڑنے والے بندے کے پیچھے نہ لگیں، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو اسے پھینکنی نہ پڑتی، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ شعبدہ بازی کا سہارا نہ لیتا۔ جس کے پاس ہوتا ہے وہ علمی بات کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال پہ نگران مقرر کیا۔ شیطان آیا انسانی شکل میں، چوری کرنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا، منت سماجت کی، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، تیسرے دن قابو آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی آج تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ چھوڑ دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے جانا ہے، مجبوری ہے۔ میں نہیں، آج نہیں میں چھوڑوں گا، آج تو میں تمہیں حضور کی خدمت میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے چھوڑیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کی چوری نہیں ہوگی، آپ بھی حفاظت میں رہیں گے اور آپ کا سامان بھی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بتا۔ اس نے کہا جی آیت الکرسی، اس کو پڑھ لیا کرو، تم بھی حفاظت میں رہو گے، تمہارا مال بھی حفاظت میں رہے گا، جو پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا بنا وہ تمہارے رات والے چور کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جی اس نے منت سماجت کی، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتا کے جاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو تو حفاظت میں رہو گے۔ حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، یعنی شیطان تھا لیکن بات جو ہے وہ حقیقت میں مبنی بتا گیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کی صورت میں ایک بڑی زبردست آیت ہمیں دی ہے۔ آیت الکرسی کو اگر کوئی بندہ ترجمے کے ساتھ پڑھے نا جی، یقین جانے اتنا لطف آتا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے اوصاف اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر ہے ہی اللہ کی توصیف و ثنا، ہے ہی اللہ کی مدح، اللہ کی بڑائی کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اگر انسان فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے نا، یہ تو دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جنات سے حفاظت کی بات کر رہے ہیں، چوروں سے حفاظت کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری منزل ہے اللہ کی رضا اور جنت، اللہ آیت الکرسی پہ جنت بھی دے رہے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، اس بندے کے جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت ہی ہے، جیسے ہی مرے گا جنت کے اندر اللہ داخل فرما دیں گے۔ یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے، یہاں بھی حفاظت ہے، وہاں بھی حفاظت، ہر جگہ پہ یہاں پہ بھی کامیابی ہے، وہاں پہ بھی کامیابی۔ تو ہر بندے کو روزانہ کی بنیاد پہ آیت الکرسی کو نا میں یہ کہتا ہوتا ہوں، بتاتا ہوتا ہوں کہ 3 مرتبہ بندہ صبح آیت الکرسی پڑھے اور 3 مرتبہ شام آیت الکرسی پڑھے۔ حضور نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ 7 مرتبہ صبح پڑھی جائے، 7 مرتبہ شام میں پڑھی جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو پڑھا جائے، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں۔ صبح پڑھیں گے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام میں پڑھیں گے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں، علماء سے سن لیتے ہیں، خطبوں میں سن لیتے ہیں،
ہم درس میں سن لیتے ہیں لیکن عمل میں نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دیتا ہے، وہ نسخہ لکھا ہوا ڈاکٹر کا میڈیکل سٹور پہ آ جاتا ہے، وہاں سے وہ لے لیتا ہے پیسے دے کے اور گھر میں اسے لا کے رکھ لیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، تو اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم وظائف لے لیتے ہیں، اجازت بھی لے لیتے ہیں، وظائف کو کتابوں میں پڑھ بھی لیتے ہیں، اپنے پاس سن کے محفوظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں تاکہ ہم عمل نہیں حفاظت میں کرتے۔ رہیں۔ جب تک وظائف کو پڑھیں گے نہیں، دعاؤں کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم حفاظت میں نہیں آئے۔ اکثر لوگوں کے گھر میں یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ میاں بیوی دونوں فزیکلی ٹھیک ہیں، رپورٹس کلیئر ہیں، اگر کسی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اپنا طبی علاج کروائے گا۔ گو اگر جسمانی مسئلہ بھی آ رہا ہے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کے قرآن پاک سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے وظیفے کی، تو ایک وظیفہ ہے بڑا آزمودہ ہے، میاں بیوی دونوں کریں، اور بڑا ہی زبردست ہے۔ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے، یعنی پیریڈز اس کے ختم ہو جائیں اور وہ سر پاک کر لے، نماز اس نے شروع کرنی ہو، پھر وہ فجر کی نماز کے بعد اس کو شروع کرے۔ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، پڑھنا مبینوں کے ساتھ ہے، اور اس ترتیب سے ہے جو میں بتا رہا کہ پہلی مبین پہ جب پہنچیں گے تو وہاں سورۃ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھا جائے اور اپنے پاس پانی رکھ لیا جائے، نمک رکھ لیا جائے اور چینی رکھ لی جائے، ان تینوں کے اوپر پھونک لگا دی جائے، پھر شروع سے سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ دوسری مبین پہ پہنچے، اسی ترتیب سے سلام قولا من رب الرحیم اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھیں، پھونک لگائیں، پھر نئے سرے سے تیسری مبین پہ، یعنی 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخری جو آیت ہے، اس آیت کو پھر 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھونک لگا دینی ہے۔ پانی جو ہے میاں بیوی اس کو پئیں گے دونوں وقفے وقفے سے۔ نمک اور چینی ہے، ان کو بھی استعمال کرنا ہے، نمک کو سالن میں استعمال کریں جو گھر میں بن رہا ہے، اور چینی جو ہے وہ چائے وغیرہ میٹھے میں اس کو استعمال کریں۔ یہ عمل سر پاک کرنے کے بعد شروع کرنا ہے پہلے دن سے، اور 11 دن عمل کرنا ہے۔ پانی کو میاں بیوی دونوں پئیں اور ساتھ میں ملاپ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فضل فرماتی ہیں، پہلے مہینے میں ہی امید ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مجید تو ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ سر یہاں پہ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، خاص طور پہ ان دنوں میں، کہتے ہیں گاہک نہیں آتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ گاہک آنا شروع ہو جائے، کاروبار چل جی جائے۔ جی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے پاس گاہک آئیں، اس کا سامان بکے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی چیز لینی ہو نا تو ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے پیار محبت سے پیش آئے، جس کے ساتھ ہماری انسیت ہوتی ہے، ہم اسی کے پاس جاتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہو، اخلاق تو بالکل اسی میں ہے نا۔ محبت پیار سے اگر پیش نہیں آئے گا دکاندار تو گاہک اس کے پاس نہیں جائے گا، چاہے وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہو۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کر لیا جائے، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ جو ہے اس کو زبان پہ رکھا جائے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا۔ اور دوسرا ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ تیسرا کلمہ روزانہ پڑھ لے گا، اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، یعنی لوگ اس کے لیے مسخر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں نکمے ہوتے ہیں، بالکل ایسا، قابلیت نہیں ہوتی اتنی، لیکن اللہ نے ان پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمایا ہوتا ہے، اور عام جو علم رکھنے والے ہیں وہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں یار اس کے پاس نا کوئی تسخیر کا علم ہے کہ لوگ اتنے زیادہ اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اتنے زیادہ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ بے شک لوگ کرتے ہیں تسخیر کے عمل، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ محبت پیار سے پیش آئیں، وہ تیسرے کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لے، 313 مرتبہ روزانہ پڑھے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھے،
اپنے آفس میں بیٹھ کے پڑھے، اپنے کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے، دیکھیں کیسے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، دکانوں میں تو وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے، گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بالکل۔ اب دو چیزیں ہیں، بات کو پہلے سمجھیے گا۔ ایک ہے رزق آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو، جی اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے، اللہ ایسے دروازے کھول دے کہ بے بہا رزق آنا شروع ہو جائے۔ اور ایک ہے کہ رزق ہے نہیں، آنا شروع ہو جائے۔ جی دو چیزیں ہیں، الگ الگ ان کے لیے وظیفے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سورہ واقعہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو بندہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اس کی ترتیب بنا لی جائے۔ میری الحمدللہ سالہ سال سے ترتیب ہے جی کہ میں 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھتا ہوں، کبھی بھی اللہ رب العزت نے کوئی پریشانی نہیں دی رزق کے حوالے سے۔ وظائف اپنا اثر رکھتے ہیں، وظائف حقانیت رکھتے ہیں، لیکن فائدہ تبھی ہوگا جب ان کو کیا جائے گا۔ سننے سے فائدہ کوئی ڈاکٹر نہیں والی ہوگا۔ بات آ جاتی ہے، ہاں جی، دعائیں لیں گے۔ کرنے سے فائدہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا، فاقے کے اندر نہیں آئے گا، ضرورتیں پوری ہوگی۔ اب خواہشات پوری کرنی ہے جائز، تو اس کے لیے سورہ مزمل جو ہے بہت زبردست چیز ہے۔ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بندہ بنا لے وسعت رزق کی نیت سے، اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، کسی کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل نا شادیوں کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، ایک جائز طریقے میں رہ کے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، پسند کی شادی کے لیے اور دوسری شادی کے لیے ارینج میرج، لو میرج، مطلب شادی کے لیے وظائف ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ یہاں پہ ہے، جہاں پہ وہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہاں پہ ہے، یعنی برادری الگ ہے، ذات الگ ہے، سٹیٹس الگ ہے، مالدار ہیں، امیر ہیں، خوبصورت ہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے یا چند ہیں، برابری کف دیکھا جائے گا نا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ رشتہ جب کرنا ہے تو کف دیکھا جائے، اس سے رشتہ آگے چلتا ہے، نبھا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کوئی اس کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے، اچھی جاب نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وظیفہ کروں اور میں اس گھر میں رشتہ کر لوں جس گھر میں رزق بے بہا ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بینک بیلنس ہے، سارا کچھ ہے، میں وہاں پہ رشتہ کر لوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب اس بے روزگار لڑکے کے پیرنٹس اگر رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ رشتہ نہیں ملے گا۔ ایک تو محنت اور کوشش ہے، اپنی برابری، اپنے لیول پہ آپ رشتہ دیکھیں، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وظائف ہیں اور وظائف مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی شادی ہو نہیں رہی، رشتہ آ نہیں رہا، تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی بندش تو نہیں لگا دی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس چونکہ کیسز آتے ہیں۔ اب ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس کا رشتہ ایک انجان بندہ، اس نے دیکھا، اسے پسند آ گئی، وہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، لڑکی والوں نے کہا جی ہم نے بات کی ہوئی ہے چچا کے بیٹے سے، ہم نے بات کی ہوئی ہے پھپھو سے، یا ہم اپنی برادری میں ہی کریں گے، ہم باہر نہیں کریں گے۔ اب جس نوجوان نے دیکھا ہے اس کے دل میں وہ خوبصورت لڑکی بس گئی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رشتہ نہیں ملتا تو کسی اور کو بھی نہیں ملے، وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور جا کے بندش لگوا دے کہ اس کی شادی نہ ہو۔ ایسے ہی لڑکوں کے لیے بھی معاملات ہو رہے ہیں، ایسے سین کہ ہمیں رشتہ نہیں ملا تو کسی اور کو نہ ملے۔ دیکھیں، لڑکی والوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، رشتوں میں سب کچھ دیکھا جاتا ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اچھا لگ گیا اور والدین اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے، وہ سارا کچھ دیکھیں گے۔ ایسی صورت میں اگر بندش کسی کے اوپر لگی ہو تو اس بندش کا توڑ کروایا جائے، خود سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر خود سے نہیں کر سکتے، جیسے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں وقت کی قلت ہے،
کہ موبائل کو ہم 12 گھنٹے دے لیتے ہیں لیکن اپنی صحت کو ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے. بالکل. موبائل کو ہم سارا دن دے لیتے ہیں لیکن عبادت کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے. قرآن پاک کی تلاوت ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ جی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تنگ صحیح. دستیاں ختم نہیں ہو رہی. حالانکہ اصول اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہتے ہو تو میرے ذکر سے آئے گا. اب ذکر تو بندہ تبھی کرے گا نا جب موبائل کو چھوڑے گا، بالکل. جب فضولیات کو چھوڑے گا تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. جب اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائے گا تو سکون آئے گا. اور دوسری طرف معاشی تنگی کا رونا ہے، وہ بھی اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے سے کنارہ کرے گا، مجھ سے پیچھے بھاگے گا، میری طرف سے منہ پھیرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. جتنا مرضی زور لگاتا پھرے معاشی طور پہ وہ خوشحال نہیں ہو سکے گا. تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. جہاں انسان دیگر کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے وہاں انسان اپنی صحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی وقت نکالے. اور ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ تو مذہب ہی بڑا خوبصورت ہے. بہت. یہاں پہ اسلام میں اگر ہم اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کریں گے تو وہ بھی ہماری عبادت بنے گی. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. وہ ہنسا. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں بندے نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ملنا ملانا بھی ہے، کام بھی کرنے ہیں. تو یہ تو ناممکن ہے. آپ نے فرمایا دیکھو ہم اپنے مذہب میں ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہوتی وہ ہماری ضرورت ہے لیکن اللہ اس کو عبادت بنا دیتے. مثال کے طور پہ اب کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، ہر انسان نے کھانا ہے، لیکن اس کو سنت کے مطابق کھا لیا جائے گا تو وہ کھانا عبادت بن جائے گا. ہم نے سونا ہے، سنت کے مطابق سو جائیں گے تو وہ ہماری عبادت بن جائے گا. کیا آتا ہے کہ جو بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور اٹھ کے فجر پڑھ لے، اللہ رب العزت اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. ایسا خوبصورت مذہب ہے اسلام کا. یہ حسن ہے کہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، رشتوں سے ہم ملیں گے، اس پہ بھی اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہے. بہن بیٹی ماں باپ کے ساتھ پیار محبت کا رویہ ہم رکھیں گے، اس پہ بھی اجر و ثواب رکھا ہے. عبادت ہے، ہر چیز میں عبادت ہر رکھ دی، چیز میں عبادت، ہر چیز میں آسانیاں رکھ دی گئی ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ٹائم نکالا جائے. جی. اگر بندش ہے کسی پہ تو بندش کا توڑ کروایا جائے. وظیفے کے طور پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک وظیفہ بتاتا ہوتا ہوں. بہت ساری بہنوں بیٹیوں نے اس وظیفے کو کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں اچھے رشتے دیے اور ان کی شادیاں ہوئی. وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب اللہ الصمد پہ پہنچیں گے تو اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے. جب 100 مرتبہ ہو جائے گا پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہوئی، 100 مرتبہ اللہ الصمد ہو گیا. اسی طرح دوسری مرتبہ سورہ اخلاص کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ. ٹوٹل 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. 1100 مرتبہ اللہ الصمد ہو جائے گا. 15 سے 20 منٹ کا یہ وظیفہ ہے اور یہ 11 سے 21 دن کرنا ہے. اللہ رب العزت جو ہے آپ کی خواہش کے مطابق رشتہ بھیج دیں. جو بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور جو بندشیں ہوں گی وہ ٹوٹ جائیں گی. اچھا مفتی صاحب، اکثر اوقات لوگ پریشان اس وجہ سے آج کل رہتے ہیں کہ قرض نہیں اترتا. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ قرض سے جان چھوٹ جائے. اللہ اکبر. اس کے لیے وظیفہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نظام کائنات درم برہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتا.
آپ کی ہر بات سچی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو اللہ چاہتا ہے وہی آپ بولتے ہیں. حضور نے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا بتائی ہے، اور جو دعا آپ نے بتائی ہے نا، اس سے نہ صرف یہ کہ قرض اترتا ہے بلکہ اللہ وسعت والا رزق بھی عطا فرماتے ہیں، انسان کو غنا بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں ناظرین کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، ایک تو اس کا قرض اترے گا، اور اترے گا ایسے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے اللہ نے سبب بنایا ہے، اور دوسرا اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے. اور وہ دعا ہے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہے. اس دعا کے پڑھنے والے بندے کا قرض بھی اتر جاتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت بھی آ جاتی ہے، برکت بھی آ جاتی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ 40 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہوگا. سبحان اللہ. اچھا سر، ہم اکثر آج کل اس نفسا نفسی کے دور میں اور بڑا پریشان اس وجہ سے بھی رہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا. ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تعلق رزق سے ہی ہے. نوکریاں نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. ایک تو محنت اور کوشش جاری رکھی جائے. دوسرا ایک وقت ہے، اور بڑا ہی خاص وقت ہے قبولیت کا، اور وہ وقت ہے کہ جب امام پہلا خطبہ پڑھ لیتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، تو دوسرے خطبے کے لیے جب اٹھتا ہے اس کے درمیان جو وقت ہے خاموشی کا، اس خاموشی میں دعا کی جائے. وہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے، آزمودہ ہے، مجرب ہے. اور اس کے بعد جمعہ پڑھ لیا. جمعہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی. سلام پھیر دیا، اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنی دوسری نماز پڑھیں. جو بھی بات کرنی ہے، جدھر بھی جانا ہے یہ جائے. یہ ہر جمعے کو 2 کام یہ کرنے والے ہیں. اور ایک تسبیح لے لیں، کسی بھی وقت 11 تسبیحیں پڑھنی ہے. یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اللہ رب العزت جاب بھی دیں گے. کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، وسائل نہیں ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے، وسائل پیدا کر دیں گے. انسان حیران رہ جائے گا کہ یار یہ اللہ رب العزت نے کیسے انتظام کر دیا. دیکھیں، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ دیتے ہیں. اللہ مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتے. تو یہ وظائف جو ہیں یہ بیسیکلی اللہ سے مانگنا ہے، یہ دعا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان کو کوئی بھی بے روزگار بندہ کر لے، اللہ رب العزت فضل فرما دیں. اچھا سر، دشمن کے جو ناپاک اثار ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیں. اگر دشمن سے آپ کو خطرہ ہے، دشمن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اور دشمن طاقتور بھی ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور وہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صبح و شام 7 مرتبہ اس کو پڑھیں. اور اگر زیادہ ہی مسئلہ ہو رہا ہے، دشمن جان لینے پہ آیا ہوا ہے، ٹل ہی نہیں رہا کسی بھی بات پہ، تو بیٹھ کے 313 مرتبہ پڑھ لیں. اس کا تصور رکھ کے اس کو اپنی پڑ جائے گی، اللہ پاک آپ کو حفاظت میں لے لیں. ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات اور کئی اسٹوڈنٹ حضرات میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اچھا خاصا پڑھتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں اپنی اسٹڈی کو، لیکن جب وہ امتحان میں جاتے ہیں، پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تو وہ ایک لفظ بولتا جاتا ہے نا کہ پزل ہو جاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. امتحان میں، پیپرز میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں، ایک تو محنت کی جائے، پڑھا جائے پراپر، پورے سلیبس کو پڑھا جائے، صرف گیسوں کے ذریعے کام نہ چلایا جائے، مکمل طور پہ پورے سلیبس کو پڑھا جائے. امتحان کے دنوں میں سونے سے پہلے بستر پہ لیٹیں تو جہاں آیت الکرسی پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، وہاں کثرت کے ساتھ پڑھیں. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی.
یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو پیپر میں آنا ہے وہ آپ کو خواب کے اندر دکھا دے، اور ہو جاتا ہے ایسے. اچھا لیکن اس بات کو لے کے اب پڑھائی نہیں چھوڑ دینی، اس طرف نہیں لگ جانا. اچھا یہ ایک سبب ہے. اللہ کرنے پہ آئے کر بھی سکتا ہے، نہ کرنے پہ آئے نہیں بھی ہوتا. لیکن یہ جو کلمات ہیں ان کا مطلب ہے کہ اے جاننے والے مجھے علم دے، اے خبر رکھنے والے مجھے خبر رکھ دے. یعنی جو میرا پیپر ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے. اللہ فضل فرما دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، القاء بھی کر دیتے ہیں، الہام بھی کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا رب زدنی علما، یہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھے. اور سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پھونک لگا دیں اور پیپر شروع کر دیں. اگر بھول جائیں، کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. آنکھیں بند کر کے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز کو آپ کے دماغ میں حاضر کر دیں. دوران پیپر بھی ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ کلمات لازمی طور پہ پڑھے جائیں. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، تنگی نہ بنا، اور اس کو خیریت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. وبک نستعین، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو مدد فرما. اچھا سر، اکثر لوگوں کو غصہ کرتے ہم نے دیکھا ہے. اگر غصہ پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو کون سا وظیفہ جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ غصہ کرنے سے کئی تعلقات جو ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، غصے سے رشتے خراب ہوتے ہیں. اور یہاں تک بھی بات چلی جاتی ہے کہ 10-15 سال میاں بیوی اکٹھے رہے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا خاوند کو، بیوی کو طلاق دے دی. غصے جو میں ہے آ کر غصے میں آ کر. اب بہت سارے یہ کہیں گے جی غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کبھی کسی نے پیار سے بھی طلاق دی ہے بیوی کو؟ ساری بات ہے غصے میں ہی دیتا ہے، لڑائی میں ہی طلاق ہوتی ہے. اللہ رب العزت بچائے، ہر جوڑے کی اللہ حفاظت فرمائے. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے. تو جلدی سے طلاق نہ لینی چاہیے اور نہ ہی طلاق دینی چاہیے. ہاں اگر گزارا نہیں ہو رہا، انتہا تک بات پہنچ گئی ہے، تو پھر شریعت نے اس کا اصول بتایا ہے کہ علیحدگی اختیار کی جائے، نہ کہ اس طرح کا ڈرامہ کیا جائے جس طرح سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے. عرض کوکر والا اور ڈاکٹر نبیہ والا، اللہ حفاظت فرمائے. سر یہاں پہ تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ عام کے لیے ہے. سر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں صرف ویوز کے لیے، آج جی ہماری طلاق ہو رہی ہے، آج ہم نوٹس دے رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ وہ کر دیا، فلاں برا فلاں برا. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں لوگوں کی. دیکھیں قرآن پاک میں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں. نباہ نہیں ہو رہا، اختلاف ہو گیا کسی بات پہ، تو خاموشی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کو گندا کرتے پھریں، ایک دوسرے کو بےعزت کرتے پھریں. اور دیکھیں اس وقت جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. مثال، ایک بندہ اگر اپنی ویڈیو کے اوپر گانا لگاتا ہے اور گانا لگا کے اسے اپلوڈ کرتا ہے، اس کو کمنٹ کرنے والا، اس کو شیئر کرنے والا، مطلب اس کی جو حوصلہ افزائی کرے گا وہ اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے. ایک بندے نے اس کو شیئر کر دیا، وہ آگے چلا، جتنے لوگوں نے دیکھا ان سب کا گناہ بھی اس کے سر ہے. اپنا تو ہے ہی. ان چیزوں میں احتیاط ہونی چاہیے. لوگ ویوز کے لیے یہ سب کرتے ہیں اور ہم انہیں ویوز دیتے ہیں، ہم انہیں شہرت بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں کمائی کا ذریعہ بھی دیتے ہیں. بلکہ لوگ تو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل اس نے یہ کہا تھا، آج دیکھتا ہوں کہ اس کی بات کہاں تک پہنچی ہے. حالانکہ ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جب حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
سادہ لو لڑکے اور لڑکیاں جب اس کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی لائف اور ہے، جی حقیقی زندگی اور اور ہے، دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو دونوں کو سیم کرنے کی کوشش کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا، وہ بیمار رہے گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو جس کو جتنا دیا ہے اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی غصے پہ کنٹرول کرنے کی۔ جی اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی بندے کو غصہ آ گیا کسی بات پہ، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، استغفار پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہو جاتا ہے، کالا جادو کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ اگر کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا چلے کار لیں جادو ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، جادو جو ہوتا ہے یہ کالا ہی ہوتا ہے، باقی نام رکھے ہوتے ہیں۔ جادو بیسک کہتے ہیں اس کو ہیں جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے، اور اس کو حرام بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک تو نقصان کی نیت اور غرض سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں اللہ کے علاوہ دوسری قوتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، شیطانی اعمال کیے جاتے ہیں، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر ہو جائے تو قرآن پاک بہترین چیز ہے۔ اب دیکھیں بالکل معوذتین جو ہے نا، یہ نازل ہی جادو کے توڑ کے لیے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے واقعات بھی پیش آئے ہیں وہ امت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے۔ جب آپ پہ جادو ہوا تو یہ صورتیں نازل ہوئی۔ حضور ساری زندگی آپ کا معمول تھا کہ آپ معوذتین کو پڑھتے تھے، ہاتھوں پہ پھونک لگاتے تھے۔ پھونک اس طرح لگاتے تھے کہ تھوک کے ذرے تھوڑے تھوڑے ہاتھوں پہ آتے تھے، پھر آپ سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیر کے سو جایا کرتے تھے۔ ایسا کرنے والا شخص اس کے اوپر اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا کوئی کرنا چاہے گا تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جادو میرے اوپر کوئی کر کے دکھائے، نہیں ہوتا میرے اوپر۔ تو طلباء نے یہ کہا کہ استاد جی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کریں، جب اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تھا تو آپ پہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا تھا تب معوذتین نازل نہیں ہوئی تھی، اب معوذتین ہمارے پاس ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ پڑھے ہی نہیں تو پھر ظاہری بات ہے جادو نے تو اثر کرنا ہے اس کے اوپر۔ بالکل تو آخری جو 2 صورتیں ہیں ان کو معمول بنا لیا جائے، 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لگائیں، بچوں کے اوپر پھونک لگائیں، گھر کے اوپر پھونک لگائیں، سواری پہ پھونک لگائیں، جانوروں پہ پھونک لگائیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ سر ویورز، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد جو ہے وہ مین یہ تھا کہ جو ڈیلی بیسز کے اوپر ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہم فیس کرتے ہیں، ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے۔ بلکہ اگر آپ کوئی اور رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کر کے ان کا ٹائم لیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ سر آپ کا مفتی صاحب بڑا قیمتی ٹائم ہم نے لیا، شکریہ۔ غالباً آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا تھا تو اس کے جانا ہے، آپ دعا فرمائیے گا اللہ آسانی فرمائے۔ آمین جی آمین جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی دے، علاج کی ہی غرض سے جا رہے ہیں، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے مسائل ہیں جادو جنات کے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وقت کی بات کوئی نہیں ہے، ہمارا تو مقصد اور مشن یہ ہے کہ لوگوں تک آگاہی پہنچ جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا لوگوں کو آگاہ کرنا مقصد ہے، اور اسی کی ہم رہنمائی دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ مسنون دعاؤں سے، اذکار سے، قرآنی آیات سے اپنا علاج خود کر سکے، وظائف کرے، اور اللہ رب العزت سے جو چاہتا ہے وہ حاصل کرے، اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اللہ کے قریب ہم ہو ہوتے جائے۔ چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے